نعیم صاحب، 1 نومبر کو نرگس نے اپنے شوہر ماجد بشیر پہ ایک FIR کٹوائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے تشدد کیا. ہمارے سامنے تصویریں بھی آئی، لیکن کل ایک صلح نامہ بھی ہمارے سامنے آیا. یہ اصل معاملہ ہوا کیا ان 2 مہینوں میں؟ بٹ صاحب، نومبر 2024 سے جنوری 2025 یہ بظاہر 1 سال کا سفر ہے، لیکن 2 ماہ اور 1 دن کا سفر ہے. نرگس بی بی گزشتہ ماہ دسمبر میں عمرے کی غرض سے جاتی ہیں، عمرے کی سعادت حاصل کرتی ہیں، اور آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے رہائش کہاں رکھی ان دنوں میں؟ سعودی عرب میں، ماجد بشیر کی بہن کے گھر، اپنی نند کے گھر. مطلب وہ اللہ کے گھر گئی تھیں، سجدہ ریز ہوئیں، خدا نے ان کی توفیقات میں برکت ڈالی، اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ریکنسائل کرنے کا معاملہ پتہ نہیں اللہ کے آگے پیش کیا یا کیا ہوا. وہ بجائے اس کے کہ کہیں ہوٹل میں رہتی، صاحب استطاعت ہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی رہائش کر سکتی تھی. وہ سعودی عرب میں اپنی نند کے گھر گئیں، ان سے گفتگو کی، اور گفتگو بڑی خوش آئند تھی. گلے شکوے بھی ہوئے، انہوں نے بھائی کے بارے میں کہا کہ آپ کے بھائی گئی، آپ کے بھائی. اچھا، گلے شکوے ہوئے کیا؟ گلے شکوے جو ہوئے نا، وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ مناسب نہیں ہے. گلے شکوے خاندان میں ہوتے ہیں، اور میرا خیال اچھے انداز سے کیا. اور اس میں انہوں نے جو معاملات بھی تھے وہ کیا طے ہوئے کیا نہیں یہ نہیں پتہ، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی عدم موجودگی میں ماجد بشیر اور غزالہ بی بی، یعنی نرگس، ان کا اصل نام ہے غزالہ بی بی، 2 وہ نوجوان جو انہیں غزالہ باجی کہتے ہیں. کون؟ ایک ریسٹورنٹ کے مالک ہیں بڑے نامور، حافظ عثمان. دوسرا ماجد کے چھوٹے بھائی حاشر بشیر. حاشر، اس واقعہ ہم نے پہلے بتایا تھا کیس میں کہ حاشر جو ہے نا وہ بہت متفکر تھا اپنے بھائی اور بھابھی کے حوالے سے. وہ ریکنسائل کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا، لیکن جس دوران محترمہ نرگس جو ہیں غزالہ باجی ان کی، وہ رہتی ہیں سعودی عرب میں اپنی نند کے گھر، یعنی ان کی بڑی حاشر کی بڑی بہن کے، ماجد کی بڑی بہن کے گھر. تو اس دوران لاہور میں یہ حافظ عثمان جو ہیں یہ ڈول ڈالتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں ریکنسائل کرا لیا جائے، اور ان کی عدم موجودگی میں وہ سارا پروسیس مکمل کر لیتے ہیں. اچھا، اسٹمپ پیپر تیار کرا لیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ 2 جنوری یعنی کل، سال کے آغاز میں دھند تھی، بہت سخت دھند، اور لاہور ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، بالکل زیرو ویزیبلٹی. اس دوران وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، محترمہ کی فلائٹ لینڈ کرتی ہے، حاشر اور عثمان سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں عمرے کی، اور عمرے کی مبارکباد دے کے ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے گھر آتے ہیں. گھر آ کے مبارکباد دینے کے فوری بعد، ابھی چائے نہیں پیتے، فریش نہیں ہوتے، محترمہ سے وہی صلح نامہ جو میں نے آپ کو کاپی ہمارے پاس ہے، وہ آپ ناظرین کو دکھائیے گا کہ وہ صلح نامے کی جو اسٹمپ پیپر ہے اس پہ دستخط کروا لیتے ہیں. کوئی شرائط رکھی تھی انہوں نے؟ کیونکہ ہم نے اپنے پچھلے شو میں کہا تھا کہ ایک شرط ہے، وہ اگر پوری ہوگی تو نرگس صلح کر لے گی. وہ جو شرط تھی مریم بی بی والی، کسی قسم کی کوئی شرط نہیں. اچھا. اور یہ وہ کہتی بھی ہیں کہ بھی کیا دستخط کروں، کیا ہوا، معاملہ کیسے ہے، وہ فلاں. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، اللہ کے نام پہ ہم نے جو ہے نا خدا کی مرضی کے تحت یہ صلح نامہ لکھ لیا ہے، یہ معاملہ طے ہے، اور آپ سائن کر دیں. اب اس کے فوری بعد یہ 8 بجے ماجد بشیر کو لے کے عدالت چلے جاتے ہیں. یہ دونوں پہلے سائن کرواتے ہیں، پھر ماجد کو لے کے، ملاقات نہیں ہوتی دونوں کی، نہ ماجد کی اور ان کی ہوتی ہے نرگس کی. اور اس دستخط سے پہلے ماجد بشیر کی ملاقات بھی نہیں ہوتی. حاشر اور حافظ عثمان یہ ان کو جاتے ہیں اسٹمپ پیپر سائن کروا کے محترمہ سے، اور یہ جاتے ہیں ماجد کو پک کرتے ہیں. ماجد کو پک کر کے عدالت میں جاتے ہیں. ماجد عدالت میں اسی اسٹمپ پیپر کی بنیاد پر، جو صلح نامے کا اسٹمپ پیپر ہے، اس کی بنیاد پر وہ جو اپنی ضمانت انہوں نے قبل از گرفتاری 2 دفعہ ایکسٹینشن جس میں ہوئی وہ وڈرا کر لیتے ہیں. 2 دفعہ ایکسٹینشن ہوتی وہ وڈرا کر لیتے ہیں. وکیل صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. عدالت پوچھتی ہے ان سے، انہوں نے کہا ہمارا معاملہ طے ہو گیا ہے. انہوں نے کہا محترمہ سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، وہ واپس آئی ہیں عمرہ کر کے. حافظ صاحب وہ کہتے ہیں، جو دونوں گارنٹر ہیں، دستخط بھی کیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو ہے نا ان کو اس بات پہ راضی کیا ہے، خدا نے ان کو توفیق دی ہے کہ یہ ہم ان دونوں کو دوبارہ قریب لا رہے ہیں.
میری اس بارے میں ماجد صاحب سے بات ہوئی. اچھا, کیا کہتے ہیں؟ میں نے ان کو مبارکباد دی پہلے, اور میں نے ان سے کہا کہ ماجد بشیر صاحب آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ریکنسائل کر لیا. اس نے کہا کہ ابھی تک یہ صرف مقدمے کی واپسی کے حد تک ہے. اچھا, میں نے مقدمہ واپس لینے کے لیے جو محترمہ نے کیا تھا اس میں ضمانت اپنی اٹھائی ہے کہ مقدمہ واپس ہو جائے گا تو باقی معاملات ہو جائیں گے طے. اور میں نے کہا جی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی اہلیہ کو, بھلی ہیں آپ کی ماشاءاللہ محترمہ غزالہ نرگس, ان کو جو ہے آپ مبارکباد دیں عمرے کے. انہوں نے کہا میں مبارکباد بھی دوں گا, اور معاملہ سارا جو ہے نا ہم نے دفن کر دیا ہے, اس پہ کسی قسم کا کوئی منفی کومنٹ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا ہم تو مثبت ہی کر رہے ہیں, ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا, لیکن آپ کو یاد ہوگا ہمارے ناظرین کو خاص کر بٹ صاحب ہم نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ معاملہ ریکنسائل ہونے جا رہا ہے. اچھا, لیکن ابھی تک تو صرف مقدمے کی حد تک صلح ہوئی ہے. صلح نامہ ایک بنا مقدمہ خارج کرنے کے لیے. بٹ صاحب مقدمہ تو بنائے مخاصمت ہے نا, جو واقعہ ہوا تھا اس کی تفصیل پر مبنی ایف آئی آر ہے نا. اچھا, جو دلوں میں رنجشیں تھی وہ دور ہو گئی یا ابھی ہونا دلوں باقی میں ہے؟ رنجشیں دور تب ہوں گی, میاں بیوی ہیں, معاملہ ایک ہوا, 14 سال کا ان کا ساتھ ہے. اسی کی جو اس واقعے کے ایف آئی آر درج نا, اس نے ایک اور بچہ بھی دیا ہے, ایک اور ایف آئی آر کو جنم دیا ہے. وہ کون سی؟ وہ ایف آئی آر ہے جو سوشل میڈیا پر ہمارے یوٹیوبرز اور رپورٹرز مختلف چینلز کے جو وہ کچھ کرتے رہے, جو پروگرام کرتے رہے, اس پہ بھی محترمہ نے ایک کرائی تھی. پہلے محترمہ نے ان میں سے 8-9 لوگوں کو جو ہے نا وہ عام معافی کا اعلان کیا. اچھا, اور ان کی وہ ایف آئی آر اس حد, ان کی حد تک 8 لوگوں کی, باقی موجود ہیں 8 لوگوں کی حد تک. وہ مریم بھی ہیں, ان کی والدہ بھی اس میں ہیں, وہ موجود ہے ایف آئی آر, وہ سٹینڈ کرتی ہے, لیکن باقی نام اس میں سے پہلے نکلوائے تھے مقدمے کی حد تک. مقدمہ واپس لینا جو ہے نا وہ نصف صلح ہوتی ہے. اچھا, مقدمہ جو الزام آپ نے لگایا آپ نے وڈرا کر لیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس واقعے سے جو ہوا تھا, وہ جو الزام آپ نے لگایا تھا اس سے آپ وڈرا کر گئے. اس واقعے سے وڈرا کر گئے, برف پگھل گئی ہے. اب جن دوستوں نے یہ صلح نامہ لکھوایا ہے وہ اس دوست آج یا کل میں, ہمارا پروگرام جب ناظرین سن رہے ہوں گے اس دوران یہ ایک اور میٹنگ پلان ہو جائے گی ماجد کی اور ان کی. جو معاملات تھی, قدورتیں تھیں, الزامات تھے, شکایات تھیں, میرا خیال ہے کہ 2 ماہ میں وقت نے سب سے بڑا مرہم ہونے کا ثبوت دیا ہے. سب سے بڑا مرہم یہ 2 ماہ کا وقت تھا. اس میں میرا خیال ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہوگا, اور وہ اب اس طرف جا رہے ہیں کہ معاملات جو ازدواجی زندگی. دیکھیں ماجد بشیر صاحب نے ایک اور بات کہی ہے. کیا؟ اس نے کہا جی میری 3 بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, 4 بیٹیاں, میری 4 بیٹیاں اب جوان ہونے والی ہیں ماشاءاللہ, خدا ان کی حفاظت کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کا کوئی ایسا الزام نہ کسی پہ لگا سکتا ہوں نہ اپنے اوپر سہ سکتا ہوں. مجھے میرا خاندان اجازت دیتا, میری والدہ موجود ہے, میرے بھائی ہیں اور فیملی ممبر ہیں. اچھا, ویسے ایک بات ہے کہ ماجد بشیر نے بھی یہ جتنا بھی معاملہ ہوا اس میں کوئی کردار کشی نہیں کی, کوئی ان کے خلاف جملے بازی نہیں کی. میرا خیال ہے دانش مندی تھی. یہ بڑا خوش آئند عمر ہے کہ ماجد نے سیز فائر رکھا. اسی وجہ سے یہ نوبت اس تک آئی ہے کہ یہ معاملہ ریکنسائل ہو گیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آدھی سے زائد شکایات, آدھی سے زائد وہ ختم ہو گئیں. جو باقی ماندہ ہیں وہ جب ایک دوسری سیٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی. لیکن دوست احباب جو ہے نا جنہوں نے یہ کوشش کی وہ مبارکباد کے مستحق بھی ہیں, اور جن لوگوں نے اس میں, دیکھیں یہ معاملہ صرف نرگس کی حد تک نہیں تھا, ان کے والدین, ان کے بھائی, پھر بہت سے احباب جن کا نام آیا کہ فلاں نے لینے تھے پیسے, فلاں نے دینے تھے, فلاں کا فارم ہاؤس تھا, فلاں کا یہ تھا, وہ سارے کے سارے بندے بھی وہ شریک ہیں اس واقعے کے. میرا خیال ہے محترمہ ان سے بھی ساری انہوں نے گفتگو کر لی ہوگی, یا پھر ان سے کیے بغیر تو سائن نہیں ظاہر کیے ہوں گے, ان سے گفتگو کی ہوگی, ان کو آن بورڈ لیا ہوگا. تو اب ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات جو بھی ہیں وہ بھی سارے سیٹل کریں, اور بیٹھ کے ایک گرینڈ فنکشن ہونا چاہیے اس پہ. اور وہ ماہ رجب ہے ماشاءاللہ, یہ بھی بڑی سعادتوں والا اور خوشیوں والا مہینہ ہے. یہ ماہ رجب میں بیٹھ کے ایک بڑا گرینڈ فنکشن, گرینڈ ڈنر, لنچ ٹائپ کریں, گیٹ ٹوگیدر کریں, بھلے چائے کی محفل پہ کر لیں, اور وہ اکٹھے ہو کے ان سب کو آن بورڈ لے کے یہ معاملات جو ہے نا یہیں دبا دینے چاہیے.
گھر جو ہے نا ہنستا بستا ہی اچھا لگتا ہے. اور میرا خیال ہے ماجد نے جس ذہانت کا ثبوت دیا تھا میڈم نے بھی اسی طرز کا جواب دیا ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اب نرگس جو مریم بی بی ہے اس کا ذکر چھوڑ دیں گی؟ وہ جو معاملہ تھا وہ دفن ہو گیا. ماجد بشیر نے اتنی خوبصورت بات کہی تھی اس واقعے کے بعد جب ہم نے ان کا سے گفتگو کی, انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ میں نہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم میری بہن ہے, اچھا نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری دوست ہے. اس نے کہا میں کیوں تذکرہ کروں جس سے میرا گھر خراب ہو سکتا ہے. اچھا وہ اس پہ خاموشی انہوں نے اختیار کی, اور میرا خیال ہے کہ یہ خاموش رد عمل جو تھا نا اس نے سب سے اہم کردار ادا کیا اس معاملے کو ریکنسائل کرانے میں. اب الحمدللہ برف پگھل گئی ہے, اور تمام دوست احباب کو چاہیے, ایون جو مخالفین بھی تھی نا ان کو بھی چاہیے کہ ماجد بشیر کو اور نرگس بی بی, غزالہ بی بی جو ہیں, ان کو قریب لانے کے لیے ہر طرح کی سعی اور کوشش کی جائے.